محبت کیا تھی کہ وہ اسے سر سے پیر تک رنگ گیا بنا کسی جائز رشتے کے؟ کیا محبت میں شیطان بھی حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ بھلا دے؟ حمزہ نے اپنا غصہ مجھ پہ یوں کیوں اتارا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی؟ وہ لمحے یاد کرتی رو دی اور پھر سے شاور کے نیچے کھڑے اپنے جسم کو ناخنوں سے نوچ نوچ کے زخمی کرنے لگی۔ رات کا سماں تھا، پورا گھر روشن کمکموں کی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمان آ رہے تھے اور ہلکی پھلکی ہوا کے ساتھ گانے کی دھنیں ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھیں۔ آج ڈھول کی تھی، جو کہ اسما کی شادی کی پہلی تقریب تھی، اور اس کے گھر میں ہر طرف خوشیوں کا شور تھا۔ اسما کے کمرے میں ایک خاص گہما گہمی تھی۔ اسما جو سفید اور گلابی رنگ کی جھلملاتی لباس میں دلکش لگ رہی تھی، اپنی چھوٹی بہن مشل کے ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ دونوں بہنوں کی ہنسی اور چمکتے چہرے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے خوشیوں کا ہر رنگ ان پر سجا ہوا ہو۔ کمرے کے باہر لان میں ایک بڑا پنڈال سجایا گیا تھا۔ گلابی اور سنہرے پردے ہر طرف لٹک رہے تھے اور درمیان میں رنگ برنگے قالین بچھے ہوئے تھے۔ مہمانوں نے ایک طرف بیٹھنے کی جگہ سنبھال لی تھی اور لڑکیاں ڈھول کے لیے درمیان میں بیٹھ گئی تھیں۔ پہلا گانا شروع ہوا، مہندی کی رات، اور ساتھ ہی دائرے میں بیٹھی لڑکیوں نے تالیاں بجانا شروع کی۔ مشل جو اپنی چمکدار نیلے لباس میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی، آگے بڑھ کر ڈھولکی بجاتی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مشل، یہ گانا تو تمہارا پسندیدہ ہے نا، گاؤ نا؟ کسی لڑکی نے چھیڑا تو مشل شرما گئی۔ میں صرف ڈھولکی بجا سکتی ہوں، گانا آپ لوگ گائیں۔ ارے گانے کے بغیر ڈھولکی کیسی؟ اسما کی ایک دوست نے مذاق میں کہا۔ اس پر مشل نے مسکراتے ہوئے گانے کا آغاز کیا اور اس کی آواز سن کر سب تالیاں بجاتی اسے چھیڑنے لگیں۔ اسما جو کمرے کے اندر تیار ہو رہی تھی، بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی اور شرماتی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، گلابی گال اور ہلکی مسکراہٹ اسے کسی شہزادی جیسا بنا رہی تھی۔ آپی، آپ تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اذان بھائی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، مشل نے شرارت سے کہا۔ اسما ہنستے ہوئے شرما دی۔ ارے آپی، یہ تو آغاز ہے، ابھی تو اذان بھائی کی کال آنی باقی ہے۔ مشل نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو اسما نے اسے پیار بھری گھوری سے نوازا کہ تبھی اسما کا فون بجا اور مشل نے معنی خیز مسکان دی۔ وہ جلدی سے فون اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ کوئی اسے سن نہ لے۔ اسکرین پر اذان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اسما نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی۔ السلام علیکم اسما۔ اذان کی گہری اور دلکش آواز سن کر اسما کا دل دھڑک اٹھا۔ وعلیکم السلام، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ کی کال کا انتظار کر رہی ہوں؟ اسما نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیونکہ دل کی بات دل سے سمجھی جاتی ہے، اذان نے مخمور لہجے میں جواب دیا۔ یہ دل کی باتیں آپ شادی کے بعد بھی کریں گے، ابھی کے لیے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شادی کے بعد؟ اسما، میری ہر بات، ہر لمحہ صرف تمہارے لیے، یہ سب تو آغاز ہے۔ آپ بہت باتونی ہیں۔ وہ شرما گئی۔ اور تم بہت حسین ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ چند دن بعد تم میری زندگی کا حصہ بننے والی ہو۔ جبکہ اذان کا لہجہ گمبھیر ہوا۔ اسما کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اچھا، اب میں رکھتی ہوں، سب تلاش کرنے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے ایک کس کرو۔ وہ ایسے ہی ضد کیا کرتا تھا۔ اذان۔ اسما کا دل زوروں سے دھڑکا۔ یار اب تو کر دو۔ اچھا، ویڈیو کال پہ خود دکھا دو، پکچر بھی نہیں بھیجی تم نے؟ وہ ناراض ہو رہا تھا۔ اچھا، بھیجتی ہوں۔ کال بند کرتے ہوئے اس نے 2-3 مختلف پوز بناتے اسے پکچرز بھیجیں تو آگے سے اداسی بھرا ایموجی آیا۔ بس جلدی سے پاس آ جاؤ، پھر خوب پیار کروں گا۔ اس کا میسج پڑھتے ہی اسما کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ واپس اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسما کے واپس آتے ہی مشل نے اسے کھینچ کر سب کے درمیان بٹھا دیا۔ آپی، اب آپ کو بھی گانا پڑے گا۔ ارے نہیں، میں نہیں گا سکتی، اسما نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، دلہن کو گانا پڑے گا، سب نے ایک ساتھ کہا۔ اسما نے ہار مانتے ہوئے آہستہ سے گانا شروع کیا۔ مہندی لگاؤں گی میں سجنا کے نام کی، اور سب نے تالیاں بجاتے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ ڈھولکی ختم ہوتے ہی سب مہمانوں نے کھانے کی طرف رخ کیا۔ ہر طرف ہنسی مذاق اور خوشیوں کی گونج تھی۔ اسما اور مشل نے اپنی والدہ کے ساتھ مہمانوں کی میزبانی کی۔
رات کے آخری پہر اسما اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا میں واقعی کسی کی زندگی کا خواب بننے جا رہی ہوں؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ شرما گئی۔ صبح کا سورج ہلکی روشنی کے ساتھ چھتوں پر اپنی موجودگی کا اعلان کر رہا تھا۔ گھر میں ایک بار پھر گہما گہمی عروج پر تھی۔ آج اسما کی اپٹن کی رسم تھی اور خواتین نے پہلے ہی تقریب کی تیاریوں کا آغاز کر دیا تھا۔ صحن میں ایک طرف رنگین قالین بچھائے گئے تھے جہاں اپٹن کی رسم کا انتظام کیا گیا تھا۔ چاروں طرف گلاب اور گیندے کے پھول تھے۔ چاروں طرف گلاب اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہر کسی کے چہرے پر خوشی کے رنگ نمایاں تھے۔ سفیر خان جو اپنی بیٹی کی شادی کے انتظامات کو بہت سنجیدگی سے لے رہے تھے، صبح سے ہی مہمانوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ ان کا انداز مہذب تھا لیکن ان کی محبت ان کے رویے سے جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف مسز عذرا اپنی بیٹیوں کے لیے لباس، زیورات اور دیگر ضروریات کا خیال رکھ رہی تھیں۔ اسما کے لیے سب کچھ خود انہوں نے اپنی مرضی سے لیا تھا۔ وہ اس کی تیاری میں مدد کرواتیں، اسے دعائیں بھی دے رہی تھیں۔ اللہ کرے میری بچی ہمیشہ یوں ہی خوش رہے اور میری بچی کو دنیا کی ہر خوشی ملے، آمین۔ وہ دل سے دعا گو تھیں۔ اسما اور مشل دونوں اپنی ماں کے گلے لگیں۔ پھپھو کے گھر میں داخل ہونا ایک نیا طوفان لانے کے مترادف تھا۔ وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک نظر پورے گھر پر ڈالتی ہوئی اندر آئیں۔ بھئی واہ واہ، کیا بات ہے، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا ہے، لیکن دیکھو یہ قالین ٹیڑھا کیوں بچھا ہوا ہے اور یہ میز یہاں کیوں رکھی ہے؟ مسز عذرا انہیں دیکھتی مسکرا دیں۔ آپا، آپ کی نظر ہمیشہ سے ہی سب سے تیز رہی ہے، آئیے بیٹھیے۔ پھپھو نے منہ بنایا۔ بیٹھ تو میں جاؤں، پہلے یہ بتاؤ انتظامات مکمل ہیں یا میں آ کر کچھ ٹھیک کرواؤں؟ ارے نہیں آپا، سب ہو گیا، آپ اندر آئیے۔ مسز عذرا نے انہیں اندر لے جاتے کہا۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا حمزہ بھی آیا تھا جو اپنے انداز میں کافی ماڈرن اور خود سر لگ رہا تھا۔ حمزہ کی نظر جیسے ہی مشل پر پڑی وہ ساکت رہ گیا۔ مشل کی معصومیت اور خوبصورتی نے اسے اپنی طرف بری طرح اٹریکٹ کیا، لیکن مشل نے پھپھو کو سلام کرتے اس کی موجودگی کو بالکل نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ اسما کو پیلے رنگ کے روایتی لباس میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی کا ہلکا سا رنگ جھلک رہا تھا اور اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ خواتین نے اسما کو صحن میں لایا اور گانے گاتے ہوئے اسے درمیان میں بٹھا دیا۔ خواتین نے اسما کے چہرے اور ہاتھوں پر اپٹن لگانا شروع کیا۔ ماحول میں خوشیوں اور ہنسی مذاق کی گونج تھی کہ اسما کی سہیلیوں اور کزنس نے اپٹن کی رسم کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے مشل کو نشانہ بنایا۔ مشل، تم بھی تو دلہن جیسی لگ رہی ہو، کیوں نہ تمہیں بھی تھوڑا اپٹن لگا دیں؟ ایک دوست نے شرارت سے کہا۔ ارے نہیں، میں دلہن نہیں ہوں، مشل نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سب نے اسے پکڑ کر اپٹن لگا دیا۔ اس کے پورے جسم کو اپٹن سے بھر دیا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو سب؟ چھوڑو مجھے، وہ چلائی تھی، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ اس کے گالوں اور ہاتھوں غرض اسے سب جگہ پہ اپٹن لگایا اور ساتھ ہی سب نے کہہ کے لگانے شروع کر دیے۔ مشل کو سخت غصہ آیا۔ وہ ناراض ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حد ہوتی ہے، کیا حال کر دیا میرا، شرم نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ بڑبڑاتی اٹھ گئی اور جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ حمزہ نے دور سے مشل کی ناراضگی اور اس کی معصومیت کو غور سے دیکھا، کیونکہ لڑکیوں کی سائڈ لڑکوں کا آنا منع تھا، پر وہ پھر بھی مشل کو نظر بچا کے دیکھ لیتا۔ اس کے دل میں کچھ ہلچل ہونے لگی۔ یہ لڑکی واقعی مختلف ہے، اس نے دل میں سوچا اور پھر سب سے نظر بچا کے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ مشل نے باتھ روم میں جا کر آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ اس کے گال اپٹن سے پیلے ہو چکے تھے اور بالوں میں بھی تھوڑا سا اپٹن لگا ہوا تھا۔ وہ جھنجلا کر رہ گئی۔ یہ سب کتنی بدتمیز ہے، میرے خوبصورت کپڑے میرے چہرے کو خراب کر دیا۔ اس نے جلدی سے پانی کا ٹیپ چلایا اور اپنے چہرے کو دھونے لگی۔ صاف پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑے اور اس کے چہرے کی قدرتی خوبصورتی اب اور بھی نمایاں ہو گئی، جبکہ کپڑے اسے اب بدلنے ہی تھے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اسما کی رسم جاری تھی اور گھر کا ماحول خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ مسز عذرا اور سفیر خان دونوں بیٹیوں کے لیے دعا گو تھے۔ اللہ ہماری بچیوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے، بری نظر سے بچائے، سفیر صاحب نے دل سے کہا، لیکن مشل کے ساتھ کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔
خوشیوں کے ان لمحات کو کسی کی بہت بری نظر کھا جانے والی تھی۔ مشل ابھی تک باتھ روم میں تھی، اپنی جلد پر لگے اپٹن کو صاف کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ مشل نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ اپٹن کے نشان اس کے گالوں پر اب بھی واضح تھے۔ غصہ مزید بڑھنے لگا۔ اس نے پھر سے نلکا کھولا اور پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارنے لگی۔ پانی کی ٹھنڈک نے اس کے غصے کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیا تھا۔ وہ نہایت احتیاط سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو صاف کر رہی تھی کہ اچانک سے اسے پیچھے سے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ مشل نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور حمزہ اندر آیا۔ حمزہ کے چہرے پر سنجیدگی اور کچھ کہنے کی خواہش واضح تھی۔ مشل نے حیرانگی اور غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ مشل، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، حمزہ نے آہستگی سے کہا، جبکہ مشل نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ کون سی جگہ ہے بات کرنے کی؟ باہر جاؤ، بعد میں بات کروں گی، وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی تھی۔ لیکن حمزہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مناسب جگہ نہیں ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر میں اپنے دل کی بات کہنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں مشل، تم میری نظر کا پہلا پیار ہو۔ اس کے الفاظ سن کر مشل چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے تاثرات تھے۔ محبت؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ مشل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ پلیز ایک بار سمجھنے کی کوشش کرو۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سب بے اختیاری میں ہوا تھا۔ مشل اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی اور حمزہ کے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ تمہیں کوئی شرم ہے یا نہیں؟ میری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں، اور یہاں تم؟ حمزہ تھپڑ کھاتا ایک لمحے کو ششدر رہ گیا۔ اس نے بمشکل اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ بھی بے اختیار مشل پہ اٹھا تھا، لیکن اس نے خود کو فوراً روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تپش آئی، لیکن اس نے اپنے جذبات کو دبا لیا۔ میں تم سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا مشل، بس بے اختیار تمہارے پیچھے اندر چل آیا، اور تم نے مجھے تھپڑ مار کے اپنے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کے بھیگے بھیگے روپ کو دیکھتے حمزہ کی نیت میں فطور آ گیا۔ مشل نے گھبرا کے اسے دھکا دیتے باہر نکالنا چاہا۔ مشل نے اسے دھکا دیا۔ یہاں سے نکلو فوراً۔ حمزہ ذرا سا پیچھے ہٹا، لیکن اس کا پیر اچانک اٹکا تھا۔ وہ پھسلتا مشل کو کمرے سے تھامے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ مشل نے گھبرا کے اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل سکڑا تھا، لیکن حمزہ نے خود کو سنبھالتے مشل کو بھی تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہ گئے۔ وہ خود کو پھر سے چھڑانے لگی، لیکن اب حمزہ کا اسے چھوڑنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے روف شاور کے نیچے لاتا روف شاور آن کر گیا۔ اب دونوں ہی بھیگتے جا رہے تھے۔ اپٹن مشل کے جسم سے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کی رعنائیاں اجاگر ہو رہی تھیں۔ خود کو چھڑانے کی تکودو میں وہ اب چلانے لگی کہ حمزہ نے اپنے ہونٹوں سے اس کے لبوں پہ کفل جمایا۔ حمزہ اس کو اپنے قابو میں کرتا اس کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ اس پہ شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ وہ اپنے من کی سنتا مشل کو برباد کر گیا تھا۔ وہ چیخی چلائی، لیکن کوئی بھی وہاں نہیں تھا جو اس کی سنتا۔ شادی بیاہ کی تقریب میں لڑکے اور لڑکیوں کا ٹاکرا بھی ہوتا ہے، نوک جھونک بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بدتمیزی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی غصہ اور بدلے کی آگ میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ سب انسانیت بھلا دیتے ہیں۔ حمزہ خراب نیت سے نہیں آیا تھا، لیکن مشل کے تھپڑ اور اس کے ہوش ربا روپ نے اسے وہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اکیلا پن تھا۔ وہ بھیگے جسم کے ساتھ اپنی تمام حسر سامانیاں بکھیر رہی تھی۔ حمزہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور اس کی سسکیوں کو اس کے گلے میں کھونپتا اپنے اندر کے شیطان کو پرسکون کر گیا۔ صحن میں خواتین ابھی بھی رونق میلہ لگا کے بیٹھی تھیں۔ سب اپنی ہنسی مذاق میں مگن تھے، لیکن مسز اسرا نے مشل کو کافی وقت سے وہاں نہ دیکھا تو اسے پکارتی گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھیں۔ مشل، کہاں ہو تم؟ مہمان پوچھ رہے ہیں تمہارے بارے میں۔ یہ آواز حمزہ اور مشل دونوں نے سنی۔ حمزہ نے اس کا بکھرا وجود اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ دل میں ایک دم خوف جاگزی ہوا۔ مجھے جانا چاہیے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے مجھ پہ۔ اس نے خود سے مخاطب ہوتے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ ڈال کر ان کو پانی سے تر کرنا چاہا۔ ایک افسوس بھری نگاہ مشل کے وجود پہ ڈالی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھی سسک رہی تھی۔ حمزہ کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا اور آہستگی سے باہر نکل گیا۔
لیکن مسز عذرا نے دور سے اسے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کے چہرے پہ تشویش کے آثار تھے، لیکن انہیں کسی نے بلا لیا تو وہ اس جانب بڑھ گئیں۔ حمزہ کے جانے کے بعد مشل نے گہری سانس لی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وہ بمشکل اپنے زخمی وجود کو سنبھالتی دیوار کے سہارے کھڑی ہوتی شاور کے نیچے چلی گئی اور شاور کھولے پانی کو اپنے وجود پہ گراتی چلی گئی۔ میں ناپاک ہو گئی ہوں، وہ اپنے چہرے کو بار بار رگڑنے لگی، جیسے وہ اپنے اوپر لگے داغ کو دھونا چاہتی ہو، پر وہ داغدار ہو چکی تھی۔ وہ روتی چلی گئی، اپنے لٹنے کا ماتم منا رہی تھی۔ مشل پانی کے نیچے کھڑی تھی اور اس کے آنسو شاور کے پانی کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ دوسری طرف حمزہ خاموشی سے صحن سے ہوتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مسلسل خود کو کوس رہا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے کیوں لگا کہ اس موقع پر اپنی محبت کا اظہار کرنا صحیح ہوگا؟ حمزہ کی طبیعت میں رعونت اور خودسری تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی غلطی کا شدت سے احساس کر رہا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کے چہرے پر وہ تھپڑ کا نشان اب بھی موجود تھا جو مشل نے اسے مارا تھا۔ شاید میں اسی لائق ہوں، اس نے دھیرے سے کہا اور شاور لینے چلا گیا۔ اسے رہ رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ نفس کا غلام بن گیا اور ایک لڑکی کی عزت کو روند ڈالا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو جان سے مار ڈالے۔ رہ رہ کے اسے مشل کی آنکھیں یاد آ رہی تھیں، جن میں ایک آس تھی، امید تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، پر وہ شیطان بنا اسے برباد کر گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا وہ دیوار کے ساتھ ہاتھ ٹکائے آنکھیں میچ گیا۔ اس کے بھاری چوڑے مسلس پہ پانی گرتا جا رہا تھا۔ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے۔ کیسے؟ وہ دیوار پہ مکے برسا گیا۔ اس کے چہرے پہ ندامت اور محبت دونوں کے آثار موجود تھے۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے اس کا دماغ ان تمام باتوں کو دہرا رہا تھا جو بھی چند لمحے پہلے حمزہ نے کہی تھیں، جو اس نے اس کی روح کو، اس کی جسم کو روندا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، وہ بار بار اپنے جسم کو نوچ نوچ کر حمزہ کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور روئے جا رہی تھی، لیکن درد تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ابھی بھی صحن میں تقریباً ہر کوئی اسما کی شادی کی رسموں میں مصروف تھا۔ مسز عذرا کے چہرے پر فکر کے آثار واضح تھے۔ ان کا دل کسی انجانے وسوسے سے دھڑک رہا تھا، پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مشل نے سوچا سب کچھ والدین کو بتا دے گی، لیکن پھر گھر میں خوشی کا سما تھا۔ ایسے میں سب کی نظروں میں اپنے لیے نفرت حقارت کیسے دیکھتی؟ یہ سوچتے ہوئے مشل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مشل نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور باہر نکلی۔ اس کا دل ابھی بھی کانپ رہا تھا، لیکن اس نے خود کو نارمل دکھانے کی پوری کوشش کی۔ صحن میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی، جو اسے گھور رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ سب مہمان تمہیں ڈھونڈ رہے تھے اور تم وہاں؟ مسز عذرا نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن ان کے لہجے میں موجود تشویش مشل سے چھپ نہ سکی۔ امی، میں بس اپٹن صاف کر رہی تھی۔ مشل نے جلدی سے بہانہ بنایا اور سر جھکا لیا۔ مسز عذرا نے گہری نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھا، لیکن مزید نہ کھریدا۔ چلو اسما کے پاس جاؤ، وہ مہمانوں سے بات کر رہی ہے اور اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اسے تھوڑا سرد لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ آنسو ضبط کرتے اسما کے پاس چلی گئی۔ اسما نے مشل کو آتے دیکھا تو ہلکا سا مسکرا دی۔ کہاں تھی؟ سب پوچھ رہے تھے تمہارے بارے میں، بس تھوڑا مصروف تھی۔ مشل نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے جواب دیا تو اسما نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تمہارے بغیر یہ سب رسمیں ادھوری لگتی ہیں، اور ویسے بھی کل میری شادی ہے، لیکن تمہاری ہنسی کم کیوں ہو رہی ہے؟ مسکراتی رہا کرو۔ اس کی بات پہ مشل دھیما سا زبردستی مسکرائی۔ رات کے کھانے کے بعد سب لوگ گپ شپ میں مصروف تھے۔ مشل مہمانوں کے درمیان گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر حمزہ پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور معذرت خواہانہ تاثرات تھے۔ حمزہ نے موقع دیکھ کر مشل کو روک لیا۔ مشل، پلیز 1 منٹ کے لیے میری بات سنو۔ میرے پاس تمہاری کوئی بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے کل کیا اس کے بعد تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھانی چاہیے۔ سامنے آ رہے ہو تم میرے، اتنے تم ڈھیٹ ہو، وہ غصے سے بولی۔ میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں مشل، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو کچھ بھی ہوا میں اس کا ازالہ جو تم نے کیا اس کا ازالہ نہیں کفارہ ہوتا۔
جو تمہیں اپنی زندگی میں لازمی دینا ہوگا، سمجھے تم؟ اس کی بات پہ وہ سر جھکا گیا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن میں غلط نیت سے نہیں آیا تھا، سب غلط ہو گیا، لیکن میرا دل صاف ہے۔ مشل اور میں کبھی تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مشل نے ایک لمحے کے لیے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے چہرے پر سختی واضح تھی۔ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ حمزہ، میں ٹوٹ چکی ہوں، تم نے مجھے توڑ دیا میری بہن کی خوشی پہ، جو میں چپ کر گئی، ورنہ سب کے سامنے تمہارا اصل چہرہ لے کے آتی جو انتہائی گھٹیا۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھتا حمزہ مزید کرب میں مبتلا ہوا۔ مسز عذرا حمزہ اور مشل کی اس خاموش بات چیت کو دور سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے دل میں شک نے جگہ بنا لی تھی، لیکن وہ اس موقع پر کچھ بھی کہنے سے گریز کر رہی تھیں۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ اسما کے نکاح کا دن آ گیا تھا اور ہر کوئی خوشی سے چمکتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مسز عذرا اور مسٹر سفیان خان دونوں بیٹی کی خوشی میں سرشار تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ شادی یادگار ہو اور بہت دھوم دھام سے شادی کر رہے تھے۔ بارات کی آمد کے وقت پورے گھر میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ اسما اپنے کمرے میں بیٹھی دل تھامے شرما رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں اس کی خوبصورتی اور بڑھ گئی تھی۔ مشل اس کے پاس بیٹھی تھی، اسے تسلیاں دے رہی تھی اور اس کے اعصاب کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ہی بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو گی، مشل نے محبت سے تسلی دی۔ اسما نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مشل، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن پتہ نہیں تمہاری طبیعت آج کیوں اداس لگ رہی ہے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ اذان دلہا بنا نہایت وجیحہ اور خوبرو لگ رہا تھا۔ اذان کی والدہ اور رشتہ داروں نے مسز عذرا اور مسٹر سفیر خان کے ساتھ گلے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ نکاح کی رسم کے دوران ہر کوئی جذباتی ہو گیا۔ مولوی صاحب نے جب اسما سے پوچھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تو اسما نے دھیمی آواز میں قبول ہے کہا۔ یہ الفاظ سن کر مسز عذرا کی آنکھیں بھر آئیں اور مسٹر سفیر خان نے اپنی بیوی کو تسلی دی۔ اس تمام شور و گل میں مشل مسلسل حمزہ کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ حمزہ کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن مشل نے ہر بار اسے نظر انداز کیا۔ حمزہ کی آنکھوں میں معذرت اور محبت واضح تھی، لیکن مشل کے دل میں اب اس کے لیے صرف غصہ، نفرت اور خوف تھا۔ بارات کے بعد رخصتی کا وقت آیا۔ اسما نے اپنے والدین اور بہن سے گلے ملتے رو دی۔ اذان بھائی کا خیال رکھنا اور خوش رہنا، مشل نے اسما کے کان میں دھیرے سے کہا۔ اور تم اپنا خیال رکھنا مشل، تمہاری خوشی بھی میرے لیے ضروری ہے، وہ اس کے آنسو پونچھتے بولی۔ رخصتی کے بعد مسز عذرا نے مشل کو کچھ الجھن میں پایا۔ انہوں نے کئی بار مشل کو خاموش اور گمسم دیکھا تھا، اور آج بھی وہ معمول سے مختلف لگ رہی تھیں۔ ان کی نظریں حمزہ پر بھی پڑی تھیں، جو مشل کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ کی یہ نظریں اور مشل کا رویہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد حمزہ نے ایک بار پھر موقع تلاش کیا کہ وہ مشل سے بات کر سکے۔ آخر کار اس نے اسے باغیچے کے قریب روکا۔ مشل پلیز میری بات سنو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، حمزہ نے دھیرے سے کہا۔ کتنی بار کہوں کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ چیخی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن مجھے معاف کر دو، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، وہ التجائیہ انداز میں بولا۔ محبت؟ وہ تلخ ہوئی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عزت اور اعتماد کا نام ہے، اور تم نے میری عزت کو تکلیف دی ہے، مجھے روند ڈالا۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کا ازالہ کروں گا، تم سے شادی کروں گا۔ تم پلیز حمزہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں خود کو مار دوں گی، وہ غصے سے بولتی پلٹ گئی۔ جبکہ مسز عذرا نے دور سے یہ منظر دیکھا، وہ دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گئیں۔ ان کے دل میں کئی سوالات پیدا ہونے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مشل مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ رات کے آخری لمحات میں مشل اپنے کمرے میں آتے رو دی۔ اس کا دل ابھی بھی بے سکون تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کو کیا جواب دیں گی اگر انہوں نے اس سے حمزہ کے بارے میں کچھ پوچھا، کیونکہ وہ انہیں بات کرتے دیکھ چکی تھی۔ حمزہ دوسری طرف اپنی معافی کے قبول ہونے کی دعا کر رہا تھا، کیونکہ وہ اپنا گناہ سمجھ چکا تھا اور توبہ کرنا چاہتا تھا۔
اذان کمرے میں آیا تو کمرہ خوشبوؤں اور مدھم روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ گلاب کی پتیاں بستر پر بکھری ہوئی تھیں اور اسما دلہن کے لباس میں بیٹھی اپنی زندگی کے اس نئے موڑ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اذان کے دل میں محبت رکھتی تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں اب بے قابو تھیں۔ اذان اس کے قریب آیا تو اسما نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اذان نے اسے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسما، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں بہت ڈر ہے، آج کی رات کو لے کے بھی اور آنے والے وقت کو سوچ کے بھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس رشتے میں تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اذان، میں خوش ہوں کہ آپ میری زندگی کا حصہ بنے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر سکی تو۔ وہ ذرا سا گھبرائی۔ اذان نے اسما کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ تم میری زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی تعبیر ہو۔ میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا میری جان، بلکہ تمہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ وہ اس کو کھینچ کے قریب کر گیا۔ اسما کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم جانتی ہو، میری ماں ہمیشہ کہتی تھیں کہ بیوی کا دل جیتنا زندگی کا سب سے بڑا کام ہے۔ آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ہاں، بے حد۔ میری ماں میری طاقت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی انہیں اپنی ماں سمجھو۔ وہ بہت مان سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ مجھے ایسا ہمسفر ملے جو آپ جیسا ہو اور مجھے سمجھے، اور میں نے ہمیشہ دعا کی کہ مجھے ایسی شریک حیات ملے جو میری ہر کمزوری کو سمجھے اور اسے میری طاقت بنائے۔ اذان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ اذان نے اسے ہر پردے سے آزاد کرتے اس کو اپنی محبت کی شدتوں سے بھگو دیا۔ ان کی یہ رات جذبات کے اظہار اور محبت میں ایک دوسرے کو سونپتے ایک نئے آغاز پر ختم ہوئی۔ اذان نے اسما کو وہ سکون دیا جو اس کے دل کی ہر بے چینی کو مٹا گیا۔ صبح کے وقت اذان اور اسما شاور لیتے نیچے آ گئے اور دونوں مل کے ناشتہ بنانے لگے۔ کچن میں دونوں نے مل کر بہت نارمل ماحول میں ناشتہ تیار کیا۔ اسما، یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ مل کے کھانا بنایا ہے، وہ ایپرن ایک طرف رکھتا پیار سے بولا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نے میرے ساتھ مل کر میری ذمہ داری بانٹی ہو۔ وہ بھی مسکرا دی۔ خیر، اتنی جلدی نہیں ڈالنے والا تم پہ یہ ذمہ داریاں۔ وہ اس کی گردن پہ نرم گرم لمس چھوڑتا اسے لرزنے پہ مجبور کر گیا۔ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ تم صرف میری ذمہ داری نبھا لو، وہی بہت ہے۔ وہ اس کے گالوں پہ لمس بکھیرتا اس کے چہرے پہ پھیلتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی والدہ ان دونوں کو یوں صبح صبح کچن میں ناشتہ بناتے دیکھ بہت خوش ہوئی تھیں۔ دونوں نے مل کے ٹیبل پہ ناشتہ سرو کیا۔ ناشتے کی میز پہ مہرین، جو اذان کی کزن تھی، موقع پاتے ہی ان کے قریب آ گئی۔ بھابھی، آپ نے بہت اچھا ناشتہ بنایا، لیکن آپ کو پتہ ہے اذان بھائی کو کون سی ڈش سب سے زیادہ پسند ہے؟ مہرین نے معنی خیز نظروں سے اسما کو دیکھا۔ اسما مسکرا کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اذان نے فوراً کہا، مہرین، مجھے ہر وہ ڈش پسند ہے جو اسما کے ہاتھوں سے بنی ہو۔ اذان کی بات پہ مہرین کا چھوٹا سا منہ بن گیا۔ مشل کی والدہ مسز عذرا اپنی بیٹی کے بدلے ہوئے رویے کو لے کر پریشان تھیں۔ سفیر، کیا آپ نے مشل پر غور کیا ہے؟ وہ بالکل بدلی ہوئی لگ رہی ہے، اور یہ حمزہ، وہ بھی کچھ عجیب لگتا ہے۔ ہاں، مجھے بھی کچھ محسوس ہو رہا ہے عذرا، پر ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ کا وہم ہو، لیکن مشل کے رویے میں کچھ تو ہے جو اسے چھپانے پر مجبور کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولیں تو سفیر صاحب اس بات میں سر ہلا گئے۔ پھپھو، جو ہمیشہ ہر معاملے میں اپنی رائے دینے میں جلدی کرتی تھیں، انہوں نے مشل کے معاملے میں بھی دخل دینا شروع کر دیا تھا۔ مشل کو دیکھو، کتنی آزاد ہو گئی ہے، ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے۔ تنفر سے دل ہی دل میں مشل کے لیے پھپھو نے سوچا۔ وہ اپنے بیٹے کا جھکاؤ اس کی جانب دیکھ چکی تھیں، جس سے غصہ تھیں، اور انہیں لگتا تھا مشل اپنی ادائیں دکھا کر اسے اپنی محبت کے جال میں الجھا رہی ہے۔ حمزہ نے موقع ملتے ہی مشل سے ایک آخری بار معافی مانگنے کی پھر سے کوشش کی، لیکن مشل نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنی ماں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن مسز عذرا نے مشل اور حمزہ کے بیچ ایک عجیب سا تعلق محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چپ تھیں۔ نہ جانے کیوں، شاید وہ چاہتی تھیں کہ جو بھی بات ہے مشل خود ان سے کہے۔ گھر میں ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ہر طرف روشنی اور خوشبوؤں کا سماں تھا۔ اسما اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی اور اذان بھی اپنی تیاری مکمل کر کے مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ دوسری طرف مشل کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔
وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن حمزہ کی موجودگی کا احساس اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو کر رہا تھا۔ وہ جو غلطی کر چکا تھا، اب وہ کیوں پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا اس کا؟ مشل سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی۔ حمزہ اپنی والدہ لبنہ بیگم کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ان کی آنکھوں میں بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حمزہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ مشل ہے، سفیر بھائی کی بیٹی، تم جانتے ہو وہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے۔ پھپھو نے طنزیہ انداز میں کہا۔ امی، آپ اپنی باتوں سے میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہی ہیں۔ میں مشل سے محبت کرتا ہوں اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس کی بات پہ لبنہ بیگم نے سر نفی میں ہلایا۔ محبت؟ یہ سب ڈرامے ہیں، اور یقیناً اس لڑکی نے تمہاری امی کو دیکھ کر ہی محبت کا ڈھونگ رچایا ہوگا اور تم بے وقوف بن گئے ان کی بات پہ۔ حمزہ نے گہری سانس لیتے ہوئے انہیں دیکھا۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے وہ اچھی لگتی ہے اور میں مشل سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا ہوں۔ آپ بس رشتے کی بات کریں، مجھے ناممکن لگتا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ ہوگا امی، آپ بس بات کریں۔ حمزہ کے چہرے پر عزم کی جھلک تھی اور وہ اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ وہ ازالہ نہیں کر سکتا تھا، پر کفارہ ضرور ادا کرنا چاہتا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ اسما سفید اور گولڈن لہجے میں جنت کی حور کی طرح لگ رہی تھیں۔ اذان کے ساتھ وہ ایک خوبصورت جوڑے کی مانند نظر آ رہی تھیں، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اذان کی کزن مہرین، جو ہمیشہ ہر موقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھیں، آج بھی اسما کو موقع نہیں دے رہی تھیں۔ اذان بھائی، آپ ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج تو آپ کو میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہی ہوگا۔ مہرین نے ہنستے ہوئے کہا اور اذان کا بازو پکڑ کر اسٹیج سے اتارنے لگی۔ اسما نے یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس کیا کہ مہرین کی باتوں میں مذاق سے زیادہ کچھ اور بھی ہے، لیکن وہ نظر انداز کر گئیں۔ اذان، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کزن آپ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اسما نے اذان کو اکیلے پاتے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ اس کی جانب محبت سے دیکھنے لگا۔ اسما، تمہاری مسکراہٹ کے آگے دنیا کی ہر بات بے معنی ہے۔ اسما نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں مہرین کی باتوں نے ہلچل مچا دی تھی۔ دوسری طرف مشل ولیمہ کے مہمانوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حمزہ کی موجودگی نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دیا تھا۔ حمزہ موقع ملتے ہی مشل کے قریب آیا۔ مشل، 1 منٹ کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ حمزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مشل نے سرد مہری سے اسے دیکھا۔ یہ مناسب جگہ نہیں ہے حمزہ، یہاں سے۔ میں جانتا ہوں، لیکن بات بہت ضروری ہے، اس نے زور دیتے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، صرف 2 منٹ۔ وہ التجا کرتے ایک طرف بڑھا۔ مشل سب طرف دیکھتی گھبرائی، لیکن اس کے قدم بے اختیار حمزہ کے پیچھے چل پڑے۔ وہ دونوں باغیچے میں جا پہنچے، جہاں روشنیوں کا ایک حسین منظر تھا۔ حمزہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ مشل، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مشل نے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ، یہ کیا مذاق ہے؟ اب بس کر دو۔ یہ محبت کا ڈرامہ تمہیں جسم تک رسائی چاہیے تھی، وہ تم حاصل کر چکے، اب دور رہو مجھ سے۔ وہ تلخی سے بولی۔ یہ مذاق نہیں ہے مشل، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مشل، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دے دو یار، بس۔ مشل نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں سچائی تھی اور اس کا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مشل نے لرزتے ہوئے وہاں سے اندر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ حمزہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نرم گوشہ دیکھ چکا تھا۔ حمزہ نے مہرین کی حرکات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ ولیمہ کے اختتام پر اذان بھی کچھ سمجھ رہا تھا۔ اسما، تمہیں میری کسی بات سے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے پوچھنے لگا۔ اسما نے مسکراتے ہوئے سے دیکھا۔ نہیں اذان، بس تھوڑا سا تھک گئی ہوں۔ میں تمہارے دل کی ہر بات سمجھتا ہوں اسما، اور وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں کسی کی باتوں سے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چوم گیا، اور ایک لڑکی کے لیے اپنے شوہر سے چاہے جانے کا احساس ہی سب سے زیادہ دلکش تھا۔ پھپھو کے جانے کا وقت قریب تھا۔ شادی کے اختتام پر سب تھکے ماندے تھے، لیکن خوشیوں کا ماحول اب بھی قائم تھا۔ پھپھو اپنے بیٹے حمزہ کے ساتھ تیار کھڑی تھیں،
لیکن ان کے چہرے پر کچھ اور ہی جذبات نمایاں تھے۔ بھائی جان، بھابھی، ایک بات کہنی تھی، پھوپھو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مسٹر سفیر اور مسز عذرا دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے پھوپھو کی طرف دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ حمزہ کا رشتہ مشل کے لیے مانگوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور میرا بیٹا مشل سے محبت کرتا ہے۔ پھوپھو نے اپنی بات مکمل کی۔ مسز عذرا نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ انہیں وہ لمحہ یاد آیا جب ولیمہ کے دوران انہوں نے مشل کو حمزہ کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ منظر، وہ باتیں، سب کچھ انہیں اندر سے بے چین کر رہا تھا۔ یہ بات سوچنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، مسٹر سفیر نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے جواب دیا، جبکہ مسز عذرا کا ارادہ کچھ اور تھا۔ سفیر، مجھے لگتا ہے کہ یہ رشتہ مشل کے لیے بہت مناسب ہے۔ حمزہ ایک اچھا لڑکا ہے اور میں نے اس کے رویے میں مشل کے لیے خلوص دیکھا ہے۔ مسٹر سفیر نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو میں حامی بھر لیتا ہوں، لیکن فیصلہ مشل کا ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی پھوپھو کے چہرے پر خوشی کی جھلک آ گئی۔ مشل کو یہ خوشخبری جلد دے دیں تاکہ ہم باضابطہ طور پر بات کر سکیں۔ پھوپھو نے خوشی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ اسما اپنے میکے واپس آئی تو گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے سب سے ملی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی اداسی تھی جو اس کی ماں کی نظروں میں چھپ نہ سکی۔ اسما، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ مسز عذرا نے اپنی بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی تھکن ہو رہی ہے، اسما نے مسکرا کر جواب دیا۔ لیکن مسز عذرا کو یقین نہیں آیا۔ شام کے وقت جب سب آرام کر رہے تھے، اسما نے اپنی ماں کے ساتھ کچن میں کچھ وقت گزارا۔ امی، آپ سے ایک بات کرنی تھی، اسما نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ مسز عذرا نے نرمی سے کہا۔ اذان کی کزن مہرین، وہ ہمیشہ اذان کے بہت قریب رہتی ہے، وہ باتوں باتوں میں مذاق کرتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں۔ اسما نے اپنا دل کھول دیا۔ مسز عذرا نے اسما کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تمہیں اپنے رشتے پر یقین رکھنا ہوگا۔ اذان تمہارا شوہر ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے رویے کی وجہ سے تمہیں اپنے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ماں کے سمجھانے پہ وہ مطمئن سی ہوتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، مائیں اپنی بیٹیوں کا گھر بسا بھی سکتی ہیں اور اجاڑ بھی۔ دوسری طرف مشل کو اس کے والدین نے حمزہ کے رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ مشل، تمہارے لیے حمزہ کا رشتہ آیا ہے، تمہاری پھوپھو جانتی ہیں کہ تم اسے شادی کرو۔ مسز عذرا نے سنجیدگی سے کہا۔ مشل کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ کچھ بول نہ سکی۔ حمزہ کے لیے اس کے دل میں جذبات تو تھے، لیکن وہ سب اس کے گندے عمل کی نظر ہو گئے، اور اب کے احساسات کو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا، ہم تمہیں کسی فیصلے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، جو فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، مسٹر سفیر نے نرمی سے کہا۔ مشل نے جھجکتے ہوئے کہا، بابا مجھے تھوڑا وقت دیں، یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تو مسٹر سفیر نے ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ حمزہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مشل نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ باغیچے میں اکیلا بیٹھا اپنی ماں کی باتوں اور مشل کے انکار کے ڈر کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ اگر مشل نے انکار کر دیا تو کیا میں اسے کبھی اپنی محبت کا یقین دلا سکوں گا؟ حمزہ بہت الجھا ہوا تھا۔ جو گمان اس سے سرزد ہوا تھا وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مشل کو کیسے سمجھائے کہ وہ شادی سے انکار نہ کرے۔ نہ وہ اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ سکتا تھا، نہ اسے کوئی مرد چھوئے وہ برداشت کر سکتا تھا۔ اس کا نرم و گداس جسم صرف اس کا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، اور حمزہ اسے کسی قیمت پہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ مرد تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ ایک ہی رات میں انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ یار مشل، سمجھ جاؤ اور شادی کے لیے ہاں کہہ دو، یار پلیز۔ وہ بہت پریشان تھا۔ شام کے وقت اسما اپنے میکے کے صحن میں بیٹھی اپنے والدین اور بہن کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھی۔ سب کے چہروں پر خوشی کی جھلک تھی، مگر اسما کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اضطراب جھلک رہا تھا۔ اچانک گیٹ کے باہر کار کے ہارن کی آواز آئی۔ اذان آ گیا، مشل نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ اسما نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہری سانس لی۔ چلیے آپی، آپ کے شہزادے آ گئے۔ مشل نے آنکھ ونک کی۔ اسما مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے اذان کو گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ اذان ہمیشہ کی طرح وجیحہ اور شاندار لگ رہا تھا۔ السلام علیکم اذان۔
سب نے سلام کیا۔ وعلیکم سلام، سب نے خوش دلی سے اسے جواب دیا۔ اذان نے ایک نظر اسما کی طرف دیکھا جو نظر جھکائے مسکرا رہی تھیں۔ کیا خیال ہے اسما، چلیں؟ اذان نے نرمی سے کہا۔ ارے بیٹا رکو نا، کھانا کھا کے جانا۔ مسز عذرا نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی، ابھی اجازت دیں۔ وہ اللہ حافظ کہتا اسما کو لیے باہر نکلا۔ گاڑی کے اندر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسما نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ آپ وقت سے پہلے آ گئے؟ اذان نے مسکراتے اسے دیکھا۔ کیا کروں، تم سے دور رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسما نے شرماتے ہوئے پلکیں جھکائیں۔ اذان، آپ ہمیشہ مذاق کرتے ہیں۔ اذان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ مذاق نہیں ہے اسما، میں واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اب جب ہم ایک ساتھ ہیں تو میرا صرف ایک ہی خواب ہے کہ ہماری زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری ہو۔ اسما نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ انشاءاللہ۔ آخرکار مشل نے حمزہ کے حق میں فیصلہ سنا ہی دیا۔ اوپر ڈرائنگ روم میں پھپھو اور مسٹر سفیر بیٹھے رشتہ طے کر رہے تھے۔ حمزہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ اس کے دل میں سکون کا ایک عجیب سا احساس آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، حمزہ نے دل ہی دل میں کہا۔ پھپھو نے خوشی سے مسز عذرا سے کہا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، مشل ہماری زندگی کی رونق بنے گی۔ وہ بھی بیٹے کی خوشی میں خوش ہو گئی تھیں۔ حمزہ نے کمرے میں جا کر فوراً مشل کو کال کی۔ ہیلو مشل۔ مشل نے فون اٹھایا لیکن کچھ نہ بولی۔ کچھ کہنا تھا تم سے مشل، تم سن رہی ہو نا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ بولو۔ وہی سرد انداز۔ بس یہ بتانا تھا کہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ تمہیں یہ بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں کتنا خوش ہوں۔ اچھی بات ہے، ہو جاؤ خوش، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر ہاں کہی ہے، ورنہ میرا بس چلے تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں۔ مشل نے گہری سانس لی اور کال کاٹ دی۔ حمزہ افسردہ سا مسکرا دیا۔ جانتا ہوں اتنی جلدی نہیں مانو گی، لیکن مان جاؤ گی، مجھے پورا یقین ہے، اور بھاگنے سے کام نہیں چلے گا۔ مشل، محبت وقت مانگتی ہے اور میں یہ وقت ضرور دوں گا۔ اسما ہر رات اس کی شدتیں سہتی اس کی زندگی کو مہکا رہی تھی کہ ایک دن اذان نے اسما کو خوشخبری سنائی۔ اسما، میں نے ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کا پلان کیا، ہم 2 دن بعد نکلیں گے۔ اسما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کب پلان بنا لیا؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بہت خوش ہوئی۔ اذان نے مسکراتے ہوئے جواب اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ سرپرائز کا مزہ یہی ہوتا ہے بیوی صاحبہ۔ اسما نے شرما کے اسے دیکھا جو اس کی گردن پہ اپنا گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے حیران کر دیتے ہیں اذان، اور تم مجھے بدحواس، میرے حواس ہی نہیں قابو میں رہنے دیتی، کہتے وہ اس کے لبوں پہ جھکا۔ اسے خود میں گم کر گیا۔ کاغان اور ناران پاکستان کے شمالی علاقہ کی مشہور وادیاں ہیں جو اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی۔ یہاں کے بلند پہاڑ، سرسبز وادیاں اور شفاف جھیلیں سیاحوں کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اذان اور مشل یہاں اپنی زندگی کے حسین ترین لمحے گزارنے آئے تھے، اپنے ہنی مون پر۔ اسما ہوٹل کے بڑے کمرے کی کھڑکی سے برفانی پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن دل کی دھڑکنوں میں ہلکی سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ اذان کافی کے 2 کپ لے کر آیا اور اسما کے پاس بیٹھتے ہوئے سے دیکھا۔ اسما، تم خوش ہو؟ اسما نے کافی کا ایک مگ تھام لیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اسے دیکھا۔ جی خوش ہوں، لیکن اذان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اذان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کہو اسما، تمہاری ہر بات میرے لیے اہم ہے۔ اسما نے جھجکتے ہوئے اسے دیکھا۔ اذان، میں کبھی کبھی ڈرتی ہوں، میں نہیں جانتی کہ میں آپ کی زندگی میں اپنی جگہ مکمل طور پر لے پاؤں گی یا نہیں۔ آپ بہت اچھے ہو اور میں شاید۔ اذان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور محبت سے دیکھا۔ اسما، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی خوف یا شک ہے تو وہ آج ختم کر دو۔ میں تمہیں وہ عزت، محبت اور سکون دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اسما نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں اذان۔ اذان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے اور یہ لمحے ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے بستر کی جانب بڑھا جبکہ اسما کے چہرے کو دلکش مسکان نے چھوا۔ دوسری طرف پاکستان میں مشل اور حمزہ کے درمیان کشمکش کا سلسلہ جاری تھا۔ حمزہ نے مشل سے رابطہ رکھا، لیکن مشل کی بے اعتنائی نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔
ایک دن حمزہ نے مشل کو اس کی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بلایا۔ مشل تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ آئی۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم نے میرا فون کیوں بند کر دیا؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں مشل۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ سب۔ مشل نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ حمزہ، ہم دونوں کے بیچ جو کچھ ہوا اسے بھول جانا اتنا آسان نہیں میرے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے بارے میں کوئی بات کرے۔ حمزہ نے اب کی بار سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں مشل؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اس تعلق کو ایک موقع دیں۔ محبت؟ مشل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ حمزہ، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ حمزہ نے گہری سانس خارج کرتے اسے دیکھا۔ مجھے محبت کا مطلب پتہ ہے مشل، اور میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن اگر تمہیں وقت چاہیے تو میں انتظار کروں گا۔ مشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمزہ، میں خود کو اس رشتے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی۔ میری روح میں اب بھی تکلیف ہے۔ حمزہ نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ صرف نکاح کر لو بھلے، ساری زندگی مجھے خود کو چھونے مت دینا۔ میں انتظار کروں گا جب تم خود کو تیار سمجھو گی۔ میں تمہارے لیے اپنا آپ لٹا دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا مشل، تمہارے لیے میری محبت سچی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ دیکھتی چپ ہو گئی۔ اذان نے اسما کے لیے خوبصورت ڈنر کا اہتمام کیا۔ موم بتیوں کی روشنی میں اسما نے اذان کی محبت کو پاش نظروں سے دیکھا۔ اذان، میں خوش قسمت ہوں کہ تم میری زندگی میں ہو۔ اذان نے مسکراتے ہوئے سے دیکھا۔ اور میں خوش قسمت ہوں کہ تم جیسی پارٹنر ملی۔ محبت کے یہ دونوں ہم سفر اپنی سمتوں میں رواں تھے۔ جہاں اذان اور اسما نے محبت اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھایا، وہیں حمزہ اور مشل نے اپنی کشمکش کو سمجھتے ہوئے ایک نئی امید کا آغاز کیا۔ محبت ہر خوف، ہر شک اور ہر الجھن کو ختم کرنے کا نام ہے، اور وہی محبت سب کے دلوں کو سکون کا راستہ دکھاتی ہے۔ اذان اور اسما گھر واپس آئے تو سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اسما کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، مگر ساتھ ہی مہرین کو دیکھ ایک عجیب سی الجھن بھی ہوئی تھی جو اب تک وہیں موجود تھی۔ اذان بھائی، یہ ہنی مون کی تصویریں دکھائیں نا، میں تو ہمیشہ سے شمالی علاقہ جات دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ نے اسما بھابی کو کتنا خوش قسمت بنا دیا۔ اسما خاموشی سے اذان کے ساتھ ہونے والی باتیں سنتی رہی، مگر دل ہی دل میں وہ اس جملے کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اذان نے اسما کی خاموشی محسوس کی اور فوراً مہرین کی جانب بڑھا۔ مہرین، تم میری بہنوں جیسی ہو، تمہیں بھی ضرور لے جاؤں گا، لیکن تمہاری بھابھی جیسا ساتھ ہونا تو ضروری ہے، ورنہ اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ اذان کی بات پر اسما کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور مہرین نے اپنی جلن کے مارے آنکھیں چراتے کمرے سے نکلنا بہتر سمجھا، جبکہ اسما اذان کے سینے سے جا لگی۔ اسی دوران اسما کو اپنی بہن مشل کی شادی کی خبر ملی۔ یہ خبر اس کے لیے حیرت اور خوشی کا باعث بنی۔ اس نے فوراً فون پر اپنی مما سے بات کرنے کا سوچا۔ مما، مشل کی شادی طے ہو گئی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عذرا بیگم اس کی بات سے مسکرا دی۔ ہم نے سوچا تھا کہ تم واپس آؤ پھر بتائیں گے، سرپرائز تھا۔ مما، وہ خوش قسمت بندہ ہے کون؟ تجسس سے پوچھا۔ تمہاری پھوپھو کا بیٹا حمزہ۔ ان کی بات پہ مشل حیرت زدہ ہوئی، لیکن پھر اپنی حرکت پہ اپنے تک رہی۔ مما، میں کل آپ کے پاس آ رہی ہوں، یہ خوشی کے لمحات میں اپنی بہن کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرا کے فون بند کر گئی۔ حمزہ، یہ کب ہوا؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئی۔ اسما اگلی صبح اپنے میکے پہنچ گئی، جہاں سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مشل کی آنکھوں میں بھی خوشی تھی شاید، اور وہ اپنی بہن کو خوش دیکھ کر گلے لگ گئی۔ تم خوش ہو مشل؟ اسما کی بات پہ مشل پھیکا سا مسکرائی۔ ماما بابا خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اس کی بات پہ اسما سمٹ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی دونوں کے بیچ محبت کا سین ہے، پر شاید یہ ارینج میرج تھی۔ اس کی بات میں اسما نے پھر اسے مزید تنگ نہ کیا۔ رات کو اسما نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کے گھر رک جائے گی۔ اس نے اذان کو فون کر کے بتایا، جس پہ اذان کو برا لگا۔ اسما، میں نے سوچا تھا کہ ہم آج رات ساتھ وقت گزاریں گے، لیکن خیر، تمہیں اگر وہیں رکنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اذان پلیز ناراض نہ ہوں، میں رو پڑوں گی۔ اس کا روندا لہجہ محسوس کرتے اذان مسکرا دیا۔ یار مذاق کر رہا ہوں، آج رک جاؤ، لیکن آئندہ رات نہیں رکنا، سمجھی تم؟ مجھے تم ہر رات اپنی باہوں میں چاہیے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو اسما شرما گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ مشل اور حمزہ کے درمیان اب فون پر نارمل بات ہونے لگی تھی۔
مشل تمہیں پتہ ہے میں ہر دن تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہوں۔ حمزہ نے اچانک کہا تو وہ چونکی، پر چپ ہی رہی۔ جب تم میرے پاس آؤ گی پھر ہی میری فیلنگز کو سمجھو گی۔ مشل ابھی بھی اتنی دور فون ہے، تمہیں نہیں سمجھا پاؤں گا، وہ مخمور لہجے میں بولا تو مشل نے جھٹ سے کال کاٹ دی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ شادی کا دن آیا تو ہر طرف خوشی اور جوش و خروش کا سما تھا۔ پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا اور خوشبوؤں نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ مشل کے گھر والے رخصتی کی تیاریوں میں مصروف تھے اور مہمان آ رہے تھے۔ دوسری طرف حمزہ اپنی تیاری مکمل کر کے دلکش شیروانی پہنے کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص جاذبیت تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر مطمئن اور باوقار کھڑا تھا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے خاص دن تھا۔ مشل ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جانی تھی، اور اپنے عمل کی تو وہ ساری زندگی اس سے معافی مانگنے کو تیار تھا۔ دوسری طرف مشل کو روسی لباس پہنایا جا رہا تھا۔ اس کا سرخ جوڑا اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور شرم نے اسے آسمان سے اتری ہوئی شہزادی بنا دیا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرائی، لیکن دل کی دھڑکن اسے بے چین کیے جا رہی تھی۔ کیا حمزہ کو میں پسند ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ شاید پسند چھوٹا لفظ ہے، وہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، دل نے جواب دیا۔ بارات گھر پہنچی تو بھرپور استقبال کیا گیا۔ اسما نے اپنے دلکش انداز میں حمزہ کا استقبال کیا اور اس کی شخصیت کی تعریف تو آج آپ واقعی شہزادے لگ رہے ہیں۔ حمزہ نے ہلکی مسکان کے ساتھ اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ نکاح ہوتے ہی کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ رخصتی کے وقت ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مشل نے اپنے والدین کے گلے لگتے روتے ہوئے الوداعی نظریں ان پہ ڈالیں۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے مشل کا ہاتھ تھاما۔ یہ آنسو تمہاری زینت نہیں ہے مشل، ان کا حق مجھ پر ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس نے اسے مان دیتے کہا۔ سسرال میں داخل ہوتے ہی اس کا بہت سادگی سے پھوپھو نے استقبال کیا اور تھوڑی دیر بعد مشل کو سجی ہوئی خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ کمرہ سفید اور سرخ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور ہر طرف خوشبو پھیلی تھی۔ مشل دلہن کی طرح بیٹھی شرم سے نظریں جھکائے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حمزہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکان اور آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ تو میری شہزادی کیسا لگ رہا ہے؟ حمزہ نے نرم لہجہ اپناتے اس کے قریب آتے پوچھا۔ مشل سر جھکائے بیٹھی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ حمزہ اس کے قریب آیا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ مشل، گھبراؤ نہیں، تمہاری مرضی کے بنا تم سے تعلق نہیں بناؤں گا، یہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ تعلق بنا چکے ہو حمزہ، بنا نکاح کے، زنا کر کے، اور آج کی رات پہ تم اچھا بننے کا ناٹک مت کرو۔ تم آج کی رات کی خوبصورتی کھو چکے ہو، کچھ بھی ایسا نہیں بچا جو تم نے دیکھا نہ ہو۔ تم شادی سے پہلے ہی سب کچھ برباد کر چکے ہو۔ اور وہ آج پہلی بار سسکتے ہوئے اپنے اندر کا غبار نکال رہی تھی۔ اس کی بات پہ حمزہ کو چپ لگ گئی۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے مشل، اور اپنی آخری سانس تک تم سے بھی معافی مانگتا رہوں گا۔ توبہ کر چکا ہوں، جانتا ہوں پرفیکٹ نہیں، لیکن تمہارے لیے خود کو بدل دوں گا، جیسا کہو گی ویسا کروں گا۔ بس خود کو مجھ سے الگ مت کرنا۔ وہ التجائیہ انداز میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ مشل نے آنسو پونچھتے رخ پھیر لیا۔ حمزہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا اور ڈریسنگ میں بند ہو گیا۔ وہ جتنا سب آسان سمجھ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ اسے لگا تھا مشل سب کچھ بھلا کے اس کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہے، تبھی شادی کے لیے مان گئی، پر سب اس کی خام خیالی تھی۔ وہ مرد ہو کے رو رہا تھا، ہاں وہ رو رہا تھا اور اللہ سے معافی طلب کر رہا تھا، پر جب تک مشل اسے معاف نہیں کر دیتی اللہ بھی اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ دونوں ہی بیڈ پہ ایک دوسرے سے کروٹ لیے لیٹے تھے۔ نیند دونوں کی آنکھوں سے دور تھی۔ مشل نے رخ پلٹ کے حمزہ کو دیکھا۔ جب توبہ کرنے پہ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے تو میں کیسے سخت دل بن گئی۔ وہ اس کو دیکھتے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھے اس کا رخ اپنی جانب موڑ گئی۔ وہ حیران ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ مشل نے اس کے سینے پہ سر رکھا تو وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ نے جو کیا اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی حمزہ، وہ دکھ سے بولی۔ تو حمزہ کے دل کو ایک سکون سا آیا۔ تھینک یو میری جان، لیکن رونا بند کرو۔ آج کے بعد ان لمحوں کو ہم کبھی یاد نہیں کریں گے۔ میں تمہاری زندگی خوشیوں سے اتنی بھر دوں گا کہ سب برے لمحے تمہاری یادداشت سے مٹ جائیں۔ وہ اس کے ماتھے پہ بھوسا دیتے بولا تو وہ اس کے سینے پہ سمٹتے اسے اپنا آپ سونپ گئی۔
مشل اور حمزہ کی زندگی محبت اور خوشیوں سے بھر گئی۔ حمزہ کی نرمی اور محبت نے مشل کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔ دوسری طرف اسما اور اذان کی محبت بھی وقت کے ساتھ مزید گہری ہو گئی۔ محبت وہ جذبہ ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے اور ایک زندگی کو مکمل بناتا ہے۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ اسما اور اذان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ آج ان کے گھر میں ایک ننھے مہمان کی آمد کا دن تھا۔ مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئی اس نے خوشخبری سنائی تو اذان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ رب کا شکر بجا لایا اور ماں کے گلے لگتا اپنی خوشی کو بانٹنے لگا۔ یہ دیکھو ہماری محبت کا پہلا پھول۔ اسما نے اذان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ ڈسچارج ہو کے گھر آ گئی تھی۔ سبھی نے اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ اذان سے مخاطب ہوئی۔ اذان نے بچے کو آغوش میں لیا اور خوشی کے آنسو آنکھوں میں جھلک پڑے۔ یہ تمہاری ہی طرح خوبصورت ہے اسما، وہ اس کے ننھے ہاتھ چومتے بولا۔ اسما بچے کو دیکھ کر جذباتی ہو رہی تھی۔ اذان نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے اسما، میں وعدہ کرتا ہوں میں تم دونوں کا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ مشل اور حمزہ کی زندگی بھی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ مشل امید سے تھی اور ڈاکٹر نے انکشاف کیا تھا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ حمزہ اس خبر سے بے حد خوش تھا اور ہر لمحہ مشل کا خیال رکھتا۔ وہ اس کے ہر چھوٹے بڑے کام میں اس کی مدد کرتا اور اسے کبھی بھی تھکنے نہ دیتا۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں۔ حمزہ نے ایک دن مشل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو وہ پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئی۔ اسے کبھی حمزہ کو معاف کرنے کا پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ وہ خوش تھی اور اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ بچوں کی آمد کے بعد حمزہ اور زیادہ پولائٹ ہو گیا۔ مشل، یہ جڑواں بچے ہماری محبت کا انعام ہیں، لیکن سب سے بڑا انعام تم ہو۔ مشل مسکرا دی۔ اور تم میرے ہر خواب کی تعبیر ہو حمزہ۔ اس کی بات پہ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگایا۔ محبت ہمیشہ جیتتی ہے، بس اسے سمجھنے اور وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔